تہجد پڑھنے پر شیشے کا محل جلنا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر کا حصہ نظر آتا ہے جیسے شیش محل ہوتا ہے۔ یہ محل اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمایا ہے جو کھانا کھاتے ہیں، سلام پھیلاتے ہیں اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے جنت میں عجیب درخت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے اوپر والے حصے سے تیار جوڑے نکلتے ہیں اور اس کے نچلے حصے سے سونے کے گھوڑے نکلتے ہیں جن کی لگام اور زین موتی اور یاقوت کی ہوتی ہے، نہ وہ لید کرتے ہیں نہ وہ پیشاب، اور ان کے پر ہیں جن سے وہ اڑتے ہیں، اور ان کی اڑان اتنی تیز ہے کہ جہاں ان کی نظر پڑتی ہے وہاں وہ قدم رکھتے ہیں۔ اہل جنت ان پر سواری کریں گے اور جنت میں جہاں چاہیں گے اڑتے پھریں گے۔ انہیں دیکھ کر جو جنتی درجے میں ان سے کم ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ان کو یہ اعلیٰ مقام کیسے ملا اور کس عمل سے ملا؟ تو ان سے کہا جائے گا، یہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور تم سوتے تھے، اور یہ روزے رکھتے تھے اور تم کھاتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کافروں سے لڑتے تھے اور تم بزدلی دکھاتے تھے۔ قرآن کریم کی اور تہجد کی عظیم فضیلت۔ ایک ضعیف روایت سے تہجد کی ایک اور فضیلت معلوم ہوتی ہے اور فضائل میں ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے۔ یہ روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور الترغیب والترہیب میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، جب کوئی آدمی تہجد میں اٹھے تو اس کو چاہیے کہ قرآن کریم ذرا اونچی آواز سے پڑھے۔